السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موسیٰ بن یسار ہم کو حدیث سنا رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، جب تم حدیث پڑھا کر فارغ ہو جاؤ تو سلام پھیر دو، اس لیے کہ اب تک تم نماز میں تھے، یعنی جس طرح نماز پڑھنے کا ثواب ہے اسی طرح سے حدیث شریف پڑھانے کا ثواب ہے۔ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں یہ جانتا کہ نفلی نماز حدیث سے بہتر ہے تو حدیث نہ بیان کرتا، یعنی نفل نماز سے میرے نزدیک حدیث خوانی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ خوش و خرم رکھے جس نے ہماری حدیث کو سن کر یاد کر لیا اور اسی طرح دوسروں کو پہنچا دیا۔ اسی نصرت و بہجت اور خوشنودی کی طرف علامہ ابوالعباس الغرفی نے اپنے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے۔ حدیث والے حق جماعت کے لوگ ہیں جنہوں نے سید الخلائق کی دعا کی کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کے چہرے نہایت ہی منور اور رونق دار ہیں جو بجلی کی طرح چمکتے ہیں۔ کاش کہ میں بھی حدیث والوں کے ساتھ ہوتا تو جو سبقت اور فضیلت ان کو حاصل ہے مجھے بھی حاصل ہوتی۔ یہی حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور جانشین خلیفہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ دعا فرمائی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے اللہ تو میرے خلفاء پر رحم فرما۔ ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خلفاء وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیثوں اور سنتوں کو روایت کریں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے۔